السلام علیکم۔ اگر مگر کی باتیں ختم ہوئیں، سمندری طوفان کا خطرہ مزید بڑھ گیا۔ اب یہ سیدھا پاکستان سے ہی ٹکرائے گا، کیونکہ اس کا جو اب رخ بتا رہا ہے وہ سیدھا پاکستان کی طرف ہے۔ یہ شمال مشرق کی طرف مڑ کر گجرات کی طرف نہیں جا سکتا، جنوب مغرب کی طرف مڑ کر عمان کی طرف نہیں جا سکتا۔ یہ اب جس ٹریک پر چل رہا ہے ایسے چلتا ہوا حیدرآباد، ٹھٹھہ، بدین، کیٹی بندر، ڈپلو، مٹھی، چھاچھرو، عمرکوٹ، اسلام کوٹ، ننگر پارکر، تھپارکر کے تمام علاقے، اس کے علاوہ راجستھان اور گجرات کے علاقوں کو متاثر کرے گا اور کئی مقامات پر 400 ملی میٹر سے زیادہ بارش بھی ریکارڈ ہو سکتی ہے۔ یہاں کے مکین اب ضد چھوڑ دیں، اگر یہاں سے منتقل نہیں ہوئے تو محفوظ مقام پر منتقل ہو جائیں۔ محکمہ موسمیات پاکستان کے مطابق بحیرہ عرب میں انتہائی شدید سمندری طوفان ایکسٹریملی سیویئر سائیکلون بپرجوائے کیٹیگری 4 کے درمیان موجود ہے۔ یہ گزشتہ 12 گھنٹوں کے دوران مزید شمال کی طرف بڑھا ہے اور اب یہ کراچی سے تقریباً 600 کلومیٹر جنوب میں، ٹھٹھہ سے 580 کلومیٹر کے فاصلے پر 19.5 ڈگری شمالاً ارزبل اور 67.7 ڈگری شرقاً طول برد پر موجود ہے، اور ماڑا کے جنوب مشرق میں 710 کلومیٹر کے فاصلے پر شدت کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہواؤں کی رفتار 170 سے 190 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ کچھ جھونکوں کی رفتار 200 سے 210 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ ہو رہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ لہر کی اونچائی 40 سے 50 فٹ ہے۔ سسٹم کے ارد گرد سمندری حالات غیر معمولی ہیں۔ سازگار ماحولیاتی حالات یعنی سمندری سطح کا درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ ہونا، کم عمودی ونڈ شیئر ہونا اور اوپری سطح کا انحراف اس کی شدت کو برقرار رکھنے کے لیے کافی مددگار ہے۔ موجودہ بلائی سطح کی اسٹیئرنگ ہواؤں کے تحت ایکسٹریملی سیویئر سائیکلون بپرجوائے 14 جون کی صبح تک مزید شمال کی طرف ٹریک کرنے کا زیادہ امکان ہے، پھر یہ شمال مشرق کی طرف موڑ کر 15 جون کی سپہر سے شام کے دورانیے میں کیٹی بندر، جنوب مشرقی سندھ اور ہندوستانی گجرات کے ساحل کے درمیان لینڈ فال کرتا نظر آ رہا ہے۔ 13 سے 16 جون کے دوران جنوب مشرقی سندھ کے ساحل جس میں ٹھٹھہ، بدین، سجاول، مکلی، تھرپارکر، کیٹی بندر، ڈپلو، عمرکوٹ، اسلام کوٹ، ننگر پارکر شامل ہیں، 90 سے 110 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہواؤں اور گرد و غبار کے ساتھ 150 سے 250 اور کچھ مقامات پر 350 سے 450 ملی میٹر تک انتہائی موسلادھار بارش کا امکان ہے، جس سے سیلاب کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ 14 جون سے 16 جون تک کراچی، حیدرآباد، ٹنڈو محمد خان، ٹنڈو اللہ یار، شہید بے نظیر آباد اور سانگھڑ کے اضلاع میں بھی 100 ملی میٹر کے آس پاس موسلادھار بارش ریکارڈ ہو سکتی ہے اور یہاں پر 80 سے 90 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے تیز ہوائیں چل سکتی ہیں۔ تیز ہوائیں کمزور ڈھانچے باشمول سولر پینلز کو نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ 3 سے 3.5 میٹر یعنی 8 سے 12 فٹ کا طوفان لینڈنگ پوائنٹ کیٹی بندر اور آس پاس پر متوقع ہے، جو نشیبی بستیوں کو ڈبو سکتا ہے۔ ماہی گیروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ کھلے سمندر میں نہ جائیں جب تک یہ سسٹم 17 جون تک ختم نہ ہو جائے، کیونکہ بحیرہ عرب کے حالات انتہائی خراب ہیں اور ساحل کے ساتھ ساتھ اونچی لہریں آ سکتی ہیں۔ طوفان کا اثر فی الحال بلوچستان پر پڑتا نظر نہیں آ رہا، البتہ یہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو راجستھان سے ملحقہ جنوبی پنجاب کے اضلاع رحیم یار خان، بہاولپور، وہاڑی، لودھرا، بہاول نگر پر بادل بڑھ سکتے ہیں، موسم خوشگوار ہو سکتا ہے۔ اس دوران مغربی سلسلہ بھی متوقع ہے تو بارش کے امکانات بھی موجود ہیں۔ اسی طرح طوفان کا اثر ملک کے مغربی اور شمالی علاقوں پر بھی نہیں پڑے گا، مگر اس دوران مغربی سلسلہ موجود ہوگا جس کے اثرات آج سے ہی ملک کے شمالی علاقوں میں دیکھنے کو ملیں گے، تو آنے والے دنوں میں ملک کے شمالی علاقوں میں بھی موسلادھار بارشیں متوقع ہیں۔